یہ تو ہوں گے۔ جی ذرا دیکھ لیجئے گا کہ یہ ڈسٹریکشن نہ ہو، تو تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں، اور سورہ الغاشیہ یہ آیت نمبر 6 سے ہم نے شروع کرنی ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ أعوذ بالله اعوذ بالله من باللہ من من الشيطان الشیطان الشيطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم الله الله بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحيم. الرحیم۔ اللہ تعالیٰ جی جزائے خیر دے۔ چشتی صاحب جو ہیں وہ بھی میرا خیال ہے نیا فون شاید ان کے پاس ہے، تو اللہ تعالیٰ مبارک کرے انہیں۔ اچھا جی، ہم سورہ غاشیہ پڑھ رہے تھے، تو غاشیہ ڈھانپ لینے والی یا چھا جانے والی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام آ گیا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ پہلی 5 آیات کا ترجمہ کر لیتے ہیں کہ آگے ساتھ مل جائے۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اے قاری، کیا تیرے پاس ڈھانپ لینے والی بریکٹ میں قیامت کی خبر آئی ہے، خبر پہنچی ہے؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، کچھ چہرے اس دن ڈر کی وجہ سے جھکنے والے ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے، دونوں معنی ہیں اس کے۔ عاملۃ ناصبہ، محنت کرنے والے اور تھک جانے والے۔ تصلی نارن حامیہ، وہ شدید گرم یا دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ تسقی من عین آنیہ، وہ کھولتے ہوئے چشمے سے بریکٹ میں پانی کر لیتے ہیں، پلائے جائیں گے۔ یہ ہے جی فاسق اور فجار لوگ۔ تو شروع میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں میں سے ہمیں نہ کرے، اللہم لا تجعلنا منہم، آمين. آمین جی۔ اب جی پانی انہوں نے پیا تو پانی ہے کھولتا ہوا گرم، جو کہ یہاں ممکن نہیں کہ کسی آدمی کو پسند ہو، لیکن وہاں پسند یا ناپسند کی بات نہیں ہوگی، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بطور سزا انہیں پینے پر مجبور کرے گا۔ اور باقی جگہوں پر بھی آتا ہے کہ جب وہ پئیں گے یہ ساری چیزیں تو پھر آنتیں وغیرہ اندر سے گل سڑ جائیں گی، تو جہنم اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ وہاں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ تو اب یہ ہے کہ کھانا کیسا ہوگا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، اب ضریع لفظ جو ہے وہ نیا ہے، تو ترجمہ کر لیتے ہیں۔ ان کے لیے لیسا نہیں ہوگا، طعام کھانا، الا مگر، من ضریع مگر ضریع سے۔ اب ضریع کیا ہے؟ اس کے بارے میں بہت ساری چیزیں جو ہے نا اس کے معنی آئے ہوئے ہیں۔ اس کے معنی یہ بھی آئے ہوئے ہیں کہ خاردار خشک گھاس، اور خاردار کو ہی کانٹے والی کہتے ہیں، کانٹوں والی خشک جھاڑی۔ اور اگر دیکھیں گے ڈکشنری میں سے تو دری، بلکہ بخاری شریف کے اندر یہ ایک زہریلا پودا ہے، بخاری شریف کے اندر اس کی تشریح بھی لکھی ہوئی ہے، 4947 ہے یا کوئی اس قسم جی نمبر، تو وہاں سخت زہریلا پودا ہوگا۔ دوسری جگہ پہ ہم نے پڑھا کہ بھئی زقوم بھی وہاں ایک ایسا پودا ہے کہ جو جہنم کے اندر ہی اگتا ہے، اور وہ ان کا کھانا ہوگا۔ یہاں دریع، یہ ذرا ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ اب بھی ایک
جھاڑی ہے جو حجاز کے اندر پائی جاتی ہے، اور جب وہ جھاڑی کیا کہیں گے خشک نہیں ہوتی، سبز ہوتی ہے، تو اس کو اہل حجاز کہتے ہیں شبرق۔ کیا کہتے ہیں؟ شبرق۔ شبرق، شین اور با اور را اور قاف، شبرق۔ اب یہ جھاڑی جب خشک ہو جاتی ہے تو اس کو وہ اب بھی دریع کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ جی تو ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں خاردار زہریلی خشک جھاڑی۔ لمبا ترجمہ ہوگا کہ وہ حدیث کے اندر زہریلا پودا وہ بھی آ جائے گا، اور یہ ابھی جو صورتحال ہے دری جو بتایا مفسرین نے، تو وہ خاردار بھی آ جائے گا اور خشک بھی آ جائے گا اور جھاڑی بھی آ جائے گا۔ ٹھیک ہے جی؟ جی اور یہ ہے کھانا۔ ہم نے اس سے زیادہ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جہنم سے بچنا ہے، اور یہ چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس لیے ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم وہ کام کریں ہی نہ دنیا کے اندر کہ یہ سزا ملے۔ لیکن جو فاسق و فاجر لوگ ہیں ان کے لیے دوبارہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ لیس لہم طعام، نہیں ہوگا ان کے لیے کھانا، الا من ضریع، مگر خشک خاردار زہریلی جھاڑی۔ ٹھیک ہے جی؟ جی اب آگے جو چیز آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جھاڑی ذہن میں رہے گی، لیکن یہاں جو اصل فاعل ہے وہ ہے تعامن، کھانا، کھانا مذکر ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور جھاڑی جو ہے وہ کیا ہے؟ مؤنث ہماری زبان میں۔ لہذا آگے جو ترجمہ کرنا ہے میں اس کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہاں ممکن ہے جھاڑی ذہن میں ہو، یہاں تعامن جو ہے وہ فاعل آ گیا یہاں، یا خبر آ گئی یہاں۔ لا یسمینو ولا یغنی من جوع، یہاں ایک اور بھی بات بتائی۔ ایک ہوتا ہے کہ بھی آدمی کھانا شروع کرتا ہے تو کھانا اس کو پسند ہو تو وہ بڑے اطمینان سے کھاتا ہے دنیا کے اندر، کیوں جی ایسے ہی ہے، جی اور مزے لے لے کے کھاتا رہتا ہے۔ جی بیٹا اس کو ذرا ہٹائیں، تھوڑا سا کر لیں اس کو جی۔ وہاں کیا ہوگا؟ وہاں جو کھانا ہوگا، کھانے کو تو جی چاہے گا کہ بھی آدمی کھا لے، لیکن کھانا کھانے والی چیز ہی نہیں ہے۔ اب دری بتایا کہ زہریلا بھی ہو، خاردار بھی ہو، خشک بھی ہو، جھاڑی بھی ہو، تو وہ کھائے گا نہیں جی، لیکن وہ کھانا پڑے گا۔ تو لہذا دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے کہ دنیا کا کھانا انسان جب کھاتا ہے تو وہ اس کو توانا بھی کرتا ہے، موٹا بھی کرتا ہے۔ پہلے آدمی پتلا ہوتا ہے، پھر کھانا کھا کے اس کے جسم کے اعضاء جو ہیں وہ موٹے ہو جاتے ہیں۔ تو لفظ یس مینو آ رہا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ایک سے کے ساتھ ہوتا ہے سمن، اور ایک سین کے ساتھ سمن ہے۔ سے کے ساتھ ہوگا سمن تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بتائیے ذرا کیا معنی ہے اس کے؟ سامن، سامنن قلیلا، سامان، نہیں قیمت، سامان، قیمت قیمت، قیمت قیمت، قیمت۔ بالکل جی، بالکل جی ٹھیک ہے، وہ ہوگا سے کے ساتھ۔ یہاں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کوشش کرنی ہے کہ بھئی جو الفاظ ہیں ان کا مخرج ٹھیک ہو۔ میں پھر کہوں گا کہ کوشش کرنی ہے، اگر نہیں نکلتا تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں گے۔ کیا خیال ہے؟ کیوں جی؟ کوئی غیر ارادی طور پر تو نہیں پڑے گا نا۔ اب جب نطق ہے ہی کہ ہم سا کو بھی سین پڑھتے ہیں اور سین کو بھی سین ہی پڑھتے ہیں، عمومی طور پر ایسے ہی ہے نا، جی جی تو یہاں ہے سین کے ساتھ سمن ہوگا تو سمین کہتے ہیں موٹے کو۔ یس مینو، سامانا یس مینو، سامانا کا مطلب ہے وہ موٹا ہوا، یس مینو اس نے نہ وہ موٹا کرے گا
اب کرے گی نہیں، اس لیے کہ جھاڑی بھی ہے، اور میں نے بتایا تھا کہ تعامن اصل چیز ہے، یہ جا رہی ہے وہ کھانا نہ موٹا کرے گا، ولا یغنی من جو، یغنی کے بھی دو تین معنی ہیں۔ یغنی کا مطلب ہے بے نیاز کرنا، یغنی کا مطلب ہوتا ہے بچا لینا، یغنی کا مطلب ہوتا ہے فائدہ دینا، یہ ہم نے معنی پڑھے ہوئے ہیں نا، جی تو ان میں سے ایک دیکھ لیں گے۔ ولا یغنی من جو، اور نہ وہ بھوک سے بے نیاز کرے گا، دوسرا ترجمہ، اور نہ وہ بھوک سے کچھ فائدہ دے گا، اور نہ وہ بھوک کو مٹائے گا۔ جی اب جی مٹانا تو میں آپ کو کہوں گا کہ بھئی نہ کریں، اس لیے کہ یغنی لفظ ہے، تو ہم نے یغنی پڑھا ہوا ہے لفظ، تو اس سے ملتا جلتا کون سا لفظ کریں؟ بے نیاز، اور نہ وہ بے نیاز، بھوک سے بے نیاز، نہ وہ بھوک سے بے بے نیاز نیاز کرے گا۔ کرے گا۔ جی سر، باقی ساتھی نہیں بول رہے نا، مائک بند ہے سب کے۔ سب کے مائک بند ہیں۔ نہیں، بند نہیں ہے جی سر، جی تو آپ بتائیں، نہ وہ بھوک میں کوئی فائدہ دے گا، پھر یہ کر لیں گے، یہ کر لیں نبی کا لفظ پہلے پڑا ہوا ہے سر، اس کا بے نیاز کرنا۔ نہیں وہ مٹائے گا، تو میں نے بتایا نا ہم نے کرنا ہے۔ اچھا آپ میری بات ہی مان لیں، نہ وہ بھوک میں کوئی فائدہ دے گا، یہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، جی مطلب یہ اس کے اندر وہ فائدہ کیا، بھوک رہی ہو تو فائدہ تو یہی ہے کہ بھئی بھوک مٹ جائے، بھوک نہیں مٹے گی۔ اب بھوک نہیں مٹے گی تو پھر کھائیں گے، وہ ایسے ہی ہے نا۔ آگے جو مختلف جگہوں پر آتا ہے وہ یہی آتا ہے، یا تو وہ آگ کے انگارے ہوں گے وہ کھائیں گے، یا زقوم ہوگا وہ کھائیں گے، یہاں دری آ رہا ہے یا اسے کھائیں گے۔ یہ ساری ہی چیزیں ہیں کہ جو جہنم والوں کی غذا ہیں۔ تو یہاں تک کرتے ہیں اس کو، پھر آگے پڑھتے ہیں، تو میرے ساتھ پڑھیں۔ لیس لہم طعام، ترجمہ نہیں ہوگا ان کے لیے کھانا، ہوگا ان کے لیے کھانا، نہیں ہوگا ان کے لیے کھانا، الا من ضریع، مگر مگر خاردار خاردار زہریلی زہریلی جھاڑی۔ خشک جاری۔ مگر خاردار خشک زہریلی جھاڑی، ٹھیک ہے جی۔ جی گھاس بھی ترجمہ آپ دیکھیں گے، غلط نہیں کہنا اس کو جی۔ لا یسمینو، نہ وہ کھانا موٹا کرے گا، نہ وہ کھانا موٹا کھانا کرے گا، موٹا ولا کرے گا، یغنی من جو، اور نہ نہ ہی بھوک میں وہ فائدہ دے گا۔ کھانا بھوک میں فائدہ دے گا۔ اور نہ وہ بھوک میں کوئی فائدہ دے گا، یغنی۔ جی پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ لیس لہم، ان کے لیے نہیں ہے، طعام کھانا، الا من ذری، سوائے خشک خاردار جھاڑی کے، لا یسمنو، نہ وہ موٹا کرے گا یعنی کھانا، ولا یغنی من جو، اور نہ بھوک میں کوئی فائدہ دے گا۔ نہ بھوک میں وہ فائدہ دے گا۔ اب یہ جناب چیزیں 7 نمبر تک جو جہنم کا منظر ہے یا فاجر لوگ ان کے ساتھ جو سلوک ہوگا وہ یہاں ختم ہوا۔ اب جو ابرار ہیں، جو صالحین ہیں، نیک لوگ، ان کی آ رہی ہے ایک تصویر، اور ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم نے اچھے عمل کرنے ہیں، ان لوگوں میں سے اللہ تعالی ہمیں بنائے، دعا یہ ہے۔ اب یہاں بھی لفظ آمین، یہاں بھی لفظ وجوہ ہی آ رہا ہے، وہ اوپر بھی وجوہ آیا تھا، تو یہاں ہے وجوہ یومئذ ناعمہ، لفظ ناعم عین کے ساتھ جی۔ اس کا مطلب ہوتا ہے نرم و نازک۔ ناعم کا مطلب کیا ہے جی؟ نرم و نازک۔ نرم و نازک، ایک تو یہ ہے، اور دوسرا جو تیرا ہے حشاش بشاش،
تیسرا ترجمہ نائمہ کا مطلب ہے تر و تازہ، چوتھا ترجمہ ہے بارونق، تو ہم اس میں سے لے لیتے ہیں جو پہلے پڑھا ہوا تر و تازہ، پہلے پڑھا ہوا ہے، اس لیے کہ ہم نے پہلے جو پڑھا تھا وجوہ یومئذ مسفرہ، پڑھا تھا نا سورہ عبس کے اندر، جی 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 کہ کچھ چہرے اس دن تر و تازہ، چمک رہے ہوں گے، روشن ہوں گے یا چمکنے والے ہوں گے، اور یہ بھی ہم نے پڑھا ہے کہ وجوہ یومئذ ناظرہ، ناظرہ پڑھا جی تھا نا دعات جی کے جی ساتھ، جی تو اس کا مطلب وہاں بھی ہم نے تر و تازہ ہی پڑھا تھا، جی ایسا ہے؟ جی اچھا، جی اور وہاں بھی یہ ہے کہ الی ربہا ناظرہ، وہ اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے، وہ تو بہت خوبصورت منظر ہوگا۔ یہاں بھی یہ ہے کہ جنت میں ہے، جنت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ہونا ہے، اور جہنم والوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو پردے میں رکھنا ہے، ان کے اوپر حجاب درمیان میں پہلے پڑا ہوا ہے۔ تو وجوہ یومئذ ناعمہ، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، آگے ہے لا ہے، شاد بھی ہے، ہم الگ پڑھ رہے ہیں، لسعیہا، سعی کس کو کہتے ہیں؟ کوشش، جی، لسعیہا اپنی کوشش کے لیے، ہا کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ وجوہ کی طرف، جی جی تو جمع کے لیے آئے گا ہا، تو وہ چہرے ہیں، چہرے شخصیت کا آئینہ دار ہوتے ہیں، تو لسعیہا راضیہ، اب مؤنث بن گیا تو راضیہ، راضیہ کا ترجمہ کیا کریں گے جی؟ خوش، جی کہ وہ اپنی کوشش پر خوش ہونے والے ہوں گے، یا میں نے بتایا کہ خوش ہوں گے، ٹھیک ہے جی، جی وہ اپنی کوشش پر خوش ہونے والے ہوں گے، یہی کرتے ہیں راضیہ، جی بتایا تھا کہ بھی یہ بطور مصدر کے آئے گا تو پھر ہوگا کہ بھی اپنی کوشش پر خوش ہوں گے۔ کوشش کون سی کی تھی انہوں نے؟ نیک اعمال، جی دنیا کے اندر انہوں نے اپنی زندگی حد و مقدور کیا گزارنی، تو یہ چاہیے کہ ہمارا ہر پل ہر فعل کتاب و سنت کے مطابق ہو، کیوں جی؟ جی شیطان آئے وسوسہ ڈالے، جو کہ ڈالتا ہے، یہ اپنے ضمیر، کیا کہیں گے، ضمیر تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اپنی چاہت امنگ وہ آئے اور وہ غلط چیز ہو، اور انسان اپنی کوشش سے کیا کرو، اس ارادے کو روک دے، تو یہ ہے، یہاں بھی لفظ آ رہا ہے سعی، جی لیس للانسان الا ما سعی، بڑی زبردست آیت ہے، اور اس کے اندر یہ نہیں ہے، کوشش بذات خود عمل کی آئینہ دار ہے، کہ انسان کے فائدے کے لیے ہے، جو اس نے کوشش کی، نتیجہ اللہ کے پاس، کوشش اس نے، کوشش عملی صورت میں آ گئی، کوشش کا ارادہ بھی کیا، جی اپنی جتنی طاقت تھی وہ ساری کی ساری اس کوشش کے اندر آ جاتی ہے جو عمل بناتی ہے، سمجھا پایا ہوں جی؟ جی ہاں جی، تو کوشش آپ نے پوری کرنی ہے، یہ نہیں ہے کہ تھوڑی بہت جی میں نے کوشش کر لی تھی، نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے، وہ جو جتنی طاقت ہے نا، اس کو ہم بھول جاتے ہیں، کیوں جی؟ جی آپ مجھے یاد آنے کرائیں، دوسروں کو کروائیں، اپنے آپ کو، تو یہاں یہ ہے کہ وہ سعی ہی بر ہے، وہ اپنی کوشش پر راضیہ خوش ہوں گے، اور جی خوش ہونے والے ہوں گے، یہ کرنا ہے جناب، جی خوش ہونے والے ہوں گے۔ اچھا آگے پھر آ رہا ہے فی جنت عالیہ، فی جنت ایک ہی ہے، یہاں لفظ آئے گا عین بھی مفرد ہے،
مفسر نے لکھا کہ اس میں جنس بن جاتا ہے. جنتن بھی یہاں آیا ہے، وہ پوری کی پوری جنت ہے جس کے 100 درجے ہیں، وہ جنت ہے. تو یہاں آگے فی جنتن عالیہ، وہ بلند و بالا جنت میں ہوں گے، وہ بلند و بالا جنت میں جنت میں ہوں گے. عالی مقام بھی لکھا ہوا ہے، وہ ذرا مشکل لفظ ہے، تو بلند و بالا ٹھیک رہے. جی ایک تو یہ بلندی ہو گئی کہ جنت ہے ہی بلند جگہ کا نام، اور جہنم ہے ہی گڑھے کا نام. جی وہاں درجات ہیں، یہاں درقات نیچے جی وہ ہیں. تو وہ بلند و بالا جنت میں، آگے بریکٹ میں لگا آگے ہوں گے. وہاں کیا ہوگا؟ لا تسمع فیہا لاغیہ. لاغیہ کا مادہ آپ کے ذہن میں ہے کیا ہے؟ لاغو. لاغو. رام جی غین واو. جی بالکل، لاغیہ کا مطلب ہے کہ لغو میں، بےہودگی میں ڈالنے والی. تو لاغیہ آ رہا ہے یہاں. لا تسمعوا، وہ نہیں سنیں گے، فیہا اس جنت میں، لاغیہ کوئی بےہودہ بات، کوئی لغو بات نہیں سنیں گے. اب یہ بذات خود ذہن میں رکھیے گا کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ بھئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک سمع ایسا بنا دے. قرآن مجید کے اندر دوسری جگہ پہ آتا ہے کہ لا یسمعون فیہا لغو ولا تأثیما. تھوڑے دن پہلے پڑھا تھا نا جی کہ وہ اس جنت کے اندر کوئی لغو یا کوئی گناہ کی بات، تأثیمہ کا ترجمہ کیا کیا تھا؟ گناہ کی بات. گناہ والی بات نہیں سنیں گے. ٹھیک ہے، اس کو آگے بھی اگر پڑھیں گے الا قیلا سلاما سلاما، مگر کہا جائے گا ہر طرف سے السلام علیکم السلام علیکم. یہ جناب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ. کیوں جی؟ جی بہت ساری چیزیں ہیں جو کرنے والی ہیں. تو یہاں تو یہ ہے کہ وہ اس کے اندر کوئی بےہودہ بات نہیں سنیں گے. یہاں بھی، وہاں تو تھا عین عانیہ، عین عانیہ، کیا ترجمہ کیا تھا؟ وہ ایک کھولتا ہوا پانی کا چشمہ. کھولتا ہوا پانی کیا، تو اوپر پڑا ہوا ہے لا تسقى من عین. جی من عین، من کی وجہ سے عین آ گیا، یہاں من نہیں آیا. تو یہاں فیہا عین نون جاریہ، اس میں بہتا ہوا چشمہ ہوگا. اب یہ بالکل اسی طریقے سے ہے جیسے جنتن ہے، اسی طریقے سے یہاں عینن آیا. تو مفسرین نے یہاں بھی لکھا کہ بے شک وہ ایک چشمہ ہے، یا جنس کے طور پر آیا ہے. جنس کے طور پر عمومی طور پر الف لام کے ساتھ آتا ہے. جی تو یہ بڑا اہم چشمہ ہے جو جنت کے اندر. تو جاریہ جاری سے بنا، وہ بہتا ہوا، وہ فیہا اس میں ایک بہتا ہوا چشمہ ہے یا چشمہ ہوگا. آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ میم. جی جی میم لکھا ہے نا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہاں وقف ضروری ہے. وقف ضروری ہے. کیوں؟ اگر وقف نہیں کریں گے تو ممکن ہے جاریتن فیہا سرورن پڑھا جائے گا نا. جی تو یہاں جو وقف جو لازم لکھ دیا ماشاءاللہ مفسرین نے، یا جنہوں نے اوپر لکھا کہ بھئی اس جگہ پر وقف کرنا ہے. پھر آگے کیا ہے؟ فیہا سرور مرفوعہ. سرور جمع ہے یا مفرد ہے؟ جمع ہے. جمع ہے. اور اس کی واحد آپ نے صرف سریر، سریر
جی ہماری زبان میں سریر کہتے ہیں چارپائی کو، پاکستان میں سریر کس کو کہتے ہیں؟ چارپائی کو، اور عرب کے اندر سریر تخت کو کہتے ہیں۔ جی سریر کس کو کہتے ہیں؟ تخت کو۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عرب کے اندر، مطلب یہ عربی میں ہی تو ہاں بھی یہ ہوگا کہ فیہا سرر مرفوعہ، مرفوعہ رفع سے بنا، تو مرفوع کا مطلب ہے اونچے کیے گئے، تو اونچے اونچے بنے گا اس کا ترجمہ۔ تو فیہا سرر مرفوعہ، اس میں اونچے اونچے تخت ہوں گے۔ بیٹا اوپر کریں ذرا، جی آگے بھی پڑھ لیتے ہیں۔ وَأَقْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، موضوعہ کو اقواب کوب کی جمع ہے، قاؤب نہیں، قاف کے اوپر پیش آتی ہے کوب۔ کوب اس کو کہتے ہیں اس پیالے کو یا اس برتن کو جس کی ٹوٹی نہ ہو اور جس کے سائڈ پہ وہ پکڑنے کے لیے کیا اس کو کہیں گے؟ ہینڈل، جی وہ ہینڈل نہ لگا ہوا ہو، وہ جناب کوب ہوتا ہے، اور اس کی جمع ہے اقواب۔ اقواب کا پہلے ہم نے ترجمہ کیا ہوا ہے اپنی زبان میں پیالے، ایسے ہی ہے جی۔ اور اگر دنیا کے ہی دیکھ لیں تو وہ ساغر اور جام، کیا ان کے ساتھ ہینڈل لگا ہوا ہوتا ہے؟ نہیں، ان کے ساتھ بھی نہیں لگا ہوا ہوتا۔ تو لہذا ترجمہ کرنے والوں نے اس کا ساغر اور جام یہ بھی کیے ہیں، یہ جنت کے ہیں، دنیا کے نہیں۔ موضوعہ، وضع، وضع کا مطلب ہوتا ہے رکھنا، جی وضع کا مطلب اور بھی ہے، مطلب جنم دینا وہ بھی ہے، جی۔ تو یہاں موضوعہ کا مطلب ہے عربی زبان کے اندر کرینے سے رکھے ہوئے، سجا کے رکھے ہوئے۔ جی میں بات سمجھا پا رہا ہوں؟ جی جی۔ وَأَقْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، تو اس میں ہے اوپر کو پڑھتے ہیں فیہا سرر مرفوعہ، اس جنت میں اونچے اونچے تخت ہوں گے۔ وَأَقْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور کرینے سے سجائے ہوئے، رکھے ہوئے، ساغر جام، ان دونوں میں سے بتائیں کون سا رکھنا ہے؟ جام، ٹھیک ہے جی۔ کرینے سے رکھے ہوئے جام ہوں گے، یہاں تک کرتے ہیں۔ آگے پھر یہ ہے کہ یہ خاص طور پر مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ خواتین کا جو کچن ہوتا ہے یا وہ ساری چیزیں بڑا اچھا لگتا ہوگا کہ بھئی مہمان آنا ہے، یہاں جناب پلیٹیں بھی ہوں اور فلاں فلاں چیز ہوں کرینے سے رکھی ہوئی، اچھا لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ نہیں، یہاں بھی یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ وہ حدیث جو ہے عادت لعبادی الصالحین ما لا عین رات، جی ولا اذن سمعت ولا خطر فی قلب البشر۔ جی ترجمہ کون کریں گے؟ جی، نیک بندوں کے لیے بنائے ہوئے ہیں ایسی چیزیں جو میں نے تیار آنکھ نے کر سنی، رکھا ہے جی، اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ، جی جو آگے۔ نہ کسی آنکھ نے دیکھے، نہ کسی بالکل کان نے سنے، اور نہ جی، کسی دل میں ان کا خیال ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آ گئی تھی، کیوں جی؟ تو یہ ہے چیزیں، اس کو دنیا کے ساتھ نہ ملائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دنیا کے اندر تم نے وہ چیز نہیں دیکھی، کان نے وہ چیز نہیں سنی، اور دل کے اندر خیال بھی آ سکتا ہے نا، وہ بھی اس کا نہیں آیا۔ چلو جی یہاں تک پڑھتے ہیں۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، ترجمہ کریں۔ جی، کچھ چہرے اس اس دن دن کچھ تر و چہرے تازہ تر و ہوں تازہ گے، ہوں گے،
جی کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، لسعیھا راضیہ، وہ اپنی کوشش پر خوش کوشش ہونے والے پر ہوں گے۔ جی خوش ہونے والے ہوں گے۔ وہ اپنی کوشش پر خوش ہونے والے ہوں گے، پہلے تر و تازہ ہے، اب خوش ہونے والے ہوں گے، فی جنت عالیہ، وہ بلند وہ و بالا بلند و بالا جنت میں جنت ہوں میں گے۔ ہوں گے۔ بلند و بالا جنت میں۔ اب وہ یہ ساری چیزیں جو ہیں جنت میں، لا تسمع فیہا لاغیہ، وہ اس اس جنت جنت میں میں کوئی کوئی بےہودہ لغو بات بات نہیں سنیں گے۔ جی وہ اس جنت میں کوئی بےہودہ بات، لغو بات، بےہودہ بات، لغو بات کیا کہنا ہے، بےہودہ بات، ٹھیک ہے، بےہودہ بےہودہ بات نہیں سنیں گے۔ فیہا عین جاریہ، اس اس جنت جنت میں میں بہتا ہوا بہتا ہوا چشمہ ہوگا۔ چشمہ ہو۔ وہ جی چشمہ ہے۔ اس جنت میں بہتا ہوا، ویسے بہنے والا، جاریہ بہتا ہوا، عین چشمہ ہوگا، فیہا سرر مرفوعہ، اس اس جنت جنت میں میں اونچے 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 تخت ہوں تخت گے۔ ہوں گے۔ اس جنت میں اونچے اونچے تخت ہوں گے۔ ویسے کبھی سوچا ہے کہ بھی اونچی جگہ ہو، جنت بذات خود اونچی ہے، اور اس کے اوپر باغ لگا ہوا ہو بڑا خوبصورت، وہ بھی اونچا ہو، تو مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ ناردرن ایریا کے اندر اگر جائیں گے تو یہ تو دنیا کا ہے نا، اونچائی سے آپ دیکھیں گے نیچے تو منظر کتنا اچھا لگتا ہے، جی بہت خوبصورت۔ اور بہت خوبصورت۔ تو یہاں وہاں بھی ایسا ہی ہوگا، بلند و بالا، اللہ تعالیٰ نے کہا تو اوپر سے جو نیچے نظارے دیکھنے ہیں نا، وہ بائیں طرف جہنم والے ہوں گے تو کتنا شکر ادا کریں گے جنت والے کہ یا اللہ تو نے ہمیں اس جہنم سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا نا ان سے کہ جی بتاؤ کچھ اور چاہیے، کیوں جی؟ جی تو وہ آتی حدیث پڑھ لیتے ہیں، تو وہ کہیں گے یا اللہ تو نے ہمیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے چہرے روشن کر دیے، دوسری چیز یہ ہے کہ ابھی پل صراط سے ہو کے آگے آ رہے ہیں، نیچے جہنم کی ہولناکیاں وہ دیکھی ہیں، اس سے بھی تو نے بچا لیا جی، پھر جنت میں داخل کر دیا، کیوں جی؟ جی، آگے پھر میں کیا کہوں؟ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ہاں میرے پاس اور بھی ہے، تو پھر یہ ہے کہ یکشافو، وہ پردہ جو ہے وہ ہٹا دیا جائے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ہوگا، کہاں ہوگا؟ جنت جنت کے اندر۔ تو جنت بھائیو میں بالکل جی ٹھیک ہو گیا۔ تو اب ایک آیت رہ گئی تھی، وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور اور کرینے سے رکھے کرینے ہوئے سے جام سجائے ہوں گے۔ ہوئے جام ہوں اور گے۔ کرینے سے رکھے ہوئے جام۔ جی کون ساتھی پڑھیں گے اس کو؟ ارے غلام سرور بھائی، جی مائک آن کر لیں۔ جی غلام سرور بھائی، لیسا سوری، آپ پڑھنا ہے سر وجوہ میں نے یوم، پورا سیشن نہیں اٹینڈ کر سکا، میں ابھی چلو آیا ہوں۔ ٹھیک ہے جی۔ ڈاکٹر سرشاد صاحب، مائک آن کر لیں جی، سرشار صاحب مائک آن کر لیں۔ جی وقت کم ہے، اور میں پڑھوں مشتاق سر؟ بھائی کو پھر آپ کی جو ہے نا آواز مائک کی وہ بہت زیادہ آ اچھا اچھا رہی ہے، بہت ٹھیک۔ زیادہ۔ جی
لسعيها راضية جنة عالية لا تسمع فيها لاغية سرر مرفوعة موضوعة جام ہوں گے جی. اوپر بیٹا کریں اس کو، اور وقت بھی ہو گیا ہوا ہے. بیٹا آپ بیٹا جی میرا خیال ہے وہ بھی نہیں سن رہا. ڈاکٹر صاحب آپ ذرا نا کر دیں پھر اس کو اچھے طریقے سے. اور پھر ٹھیک ہے سر. لیسا لہم طعام، ان کے لیے نہیں ہوگا کھانا، الا من ضریع، مگر خاردار زہریلی خشک جھاڑی. لا یسمنو، وہ کھانا نہ تو موٹا کرے گا، ولا یغنی من جوع، اور نہ ہی وہ بھوک میں فائدہ دے گا. وجوہ یومئذ ناعمہ، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے. لسعیہا راضیہ، وہ اپنی کوشش پر خوش ہونے والے ہوں گے. فی جنت عالیہ، وہ بلند و بالا جنت میں ہوں گے. لا تسمع فیہا لاغیہ، وہ اس جنت میں کوئی لغو بات یا بیہودہ بات نہیں سنیں گے. فیہا عین جاریہ، اس جنت میں بہتا ہوا چشمہ ہوگا. فیہا سرر مرفوعہ، اس جنت میں اونچے اونچے تخت ہوں گے. وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور قرینے سے سجائے ہوئے جام ہوں گے. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ جزاک خیر دے. مرفوعہ کا ترجمہ ویسے یہ ہے کہ اونچے اونچے کیے گئے جی، لیکن یہ ہے کہ اونچے اونچے ہی ہم نے پڑھا ہے اور یہ ترجمہ ہوا ہے. تو انشاءاللہ جی اللہ تعالیٰ کوشش ہماری ہو کہ بھی ہم جنت کے حقدار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہو جائیں. اور یہ ہمارے ساتھ کون ہے جو ابھی حسن جی سر. جی، تو حسن بیٹے کو بھی کل بتا دیجئے گا کہ وہ ہمارے ساتھ رہے، تو اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، ٹھیک انشاءاللہ تعالی. ہاں، اللہ فی حافظ. امان اللہ. اللہ نے